جہاں جہاں گورنر، کئی صوبوں کے گورنر رہے ہیں، بصرہ کے رہے، کوفہ کے رہے، یمن کے رہے، جہاں بھی گئے ہیں دروازہ کبھی نہیں بند کیا. یہ حیران کن بات ہے، ہر آدمی کی اپروچ میں ہے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا تو ایک دو چیزیں میں بڑی. ٹھیک ہے جی ایک تو سید صاحب بیان فرما رہے تھے نا کہ آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں ابو رجاء اتاردی، وہ کہتے ہیں کہ بیک وقت آپ حاکم بھی تھے اور معلم قرآن بھی تھے. کہتے ہیں میں آج بھی ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ دو سفید چادروں میں ملبوس ہیں، مجھے قرآن پڑھا رہے ہیں. وہ حاکم تھے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کے حوالے سے. فرمایا جو قرآن کے تابع ہوگا وہ جنت کے باغات میں جائے گا. کبھی بھی قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ تمہیں گدی سے کھینچ کے جہنم میں دھکیل دے گا. اچھا، اس میں وہ جو موجودہ دور کے بڑے آج کل کوئی نام نے آج اسکالر پیدا ہو گئے ہیں، جی میرے نزدیک یہ ہے. بھئی تیرے نزدیک کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے قرآن کیا کہتا ہے یہ تو دیکھو. قرآن کی تعلیمات کو مروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق نہ کرو، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالو. یہ اصول کی بات ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل کی بھی بات ہو رہی تھی. یہ دونوں یمن ہی کے گورنر تھے، لیکن یمن کے دو حصے تھے. ایک کو آپ کہہ لیں اپر اور ایک اپر اور لوئر. تو یہ ان کی سرحد پہ آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل آئے، ابھی وہ سواری پر تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا کیا، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی ایک شخص ہے جو اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہے، اس کو قتل کرنا ہے جو قرآن کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تب تک سواری سے نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل کر نہیں دیا جاتا. اچھا، یہ دیکھیے کتنا مرتد کی سزا نافذ کرو فوری طور پر. یہ نہیں، یہ کتنا بڑا اصول ہے، اس کو بھگاؤ نہیں. جی یہ ریاست کا اصول ہے، ریاست کا اصول ہے کہ مرتد جو ہے اس کو قتل کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور وہ اس میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے کہ میں اتر کے آؤں پھر میرے سامنے فوراً قتل کر دیا جائے. قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی تبھی ہوگی آپ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف کرے، تو پھر اس کا علاج یہی ہے. ناسور بن جائے تو اس کو کاٹنا صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو ایک وصیت فرمائی، وہ بڑی زبردست. انہوں نے فرمایا میرے بیٹو وہ روٹی والے بزرگ کو یاد رکھنا. کہا جی وہ روٹی والا بزرگ کیا ہے؟ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے تقریباً 70 سال ایک جگہ پہ عبادت کی. وہ ہفتے کے 7 دن میں سے ایک دن نکلتا تھا باہر اپنی چھوٹی موٹی ضروریات لے کے، پھر روٹی کماتا تھا. ایسا ہوا کہ ایک دن وہ نکلا تو شیطان نے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا. کوئی کسی عورت کے پیچھے چلا گیا تو وہ 7 دن تک گناہ میں مبتلا رہا. 7ویں دن جا کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمت نصیب ہوئی، توبہ کی طرف ذہن پلٹا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا. قدم قدم پہ سجدہ کرتا ہوا، استغفار پڑھتا ہوا دوبارہ آیا. اب آ رہا تھا تو رستے میں 12 مسکین تھے کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے. تو وہ بھی ان میں جا کے کہیں ایسے لیٹ گیا. تو وہ 12 لوگ تھے. تو وہاں کا جو علاقے کا وہ جو سرائے کا جو مالک تھا یا کوئی ذمہ دار تھا، وہ 12 روٹیاں ان کے لیے لاتا تھا. اچھا وہ اب آیا، اس نے ایک اس کو دی، اس کو دی، یہ بھی بیچ میں تھے ایک ان کو مل گئی. اب آخری بندہ جو تھا اس کے پاس جا کے روٹیاں ختم ہو گئی. اس نے گنے نہیں کتنے ہیں، وہ اپنے روٹین سے لایا. وہ آخری بندہ نے کہا جی میری روٹی کتنے گئی؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا تو نہیں کہ میں نے رکھ لی، میں 12 لے کے آیا تھا اور 12 ہی دی ہیں، پوچھ لو کسی نے 2 تو نہیں لے لی. چیک کیا تو سب کے پاس ایک ایک تھی. تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں وہ جو بزرگ تھا نا، اس کے پاس روٹی تھی، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی تھی. تو اس نے سوچا کہ یہ میں خود نہ کھاؤں، اس کو اثار کر. انہوں نے وہ روٹی اس کو دے دی. رات وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو گئے. اللہ، بھوک برداشت نہ کر کے فوت ہو گئے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب گئے تو ان کے 70 سالہ عبادت کو رکھا گیا ایک پلڑے میں، اور 7 راتوں کو رکھا گیا ایک پلڑے میں. وہ 7 راتیں غالب آ گئیں اس کی 70 سالہ عبادت پہ. پھر اللہ پاک نے وہ ایک روٹی رکھی 7 راتوں کے بدلے میں، تو روٹی غالب آ گئی 7 راتوں پر. جو گناہ کی راتیں تھیں اس پر ایک روٹی غالب آ گئی، اس نے اللہ کے رستے میں دی تھی. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اس کو کسی سے ملی اور اس نے اپنے نفس پر اثار کرتے ہوئے آگے کسی ضرورت مند کو دے دی. تو اس کی 7 راتوں کے وہ گناہ جو اس کی 70 سالہ عبادت کو کھائے جا رہے تھے، ان پر بھی وہ بھاری آ گئی. مفتی صاحب اس سے یہ پتہ چلا کہ اثار جو ہے مسلمان کا دوسرے کے لیے اس کا درجہ کتنا